الرحمن علم القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے قبل کہ گفتگو کا آغاز کروں، درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گرامی قدر حضرات، آج کا جو درس ہے نہایت ہی اہم ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں، مومن کی نشانی فقط یہ نہیں کہ وہ نمازیں پڑھ لے۔ اگر کسی کو جانچنا ہے کہ پکا ایمان والا ہے، ٹھیک ہے، نماز بھی ایمان کی نشانی ہے، لیکن نماز ہی ایمان کی نشانی نہیں۔ قرآن مجید میں منافقوں کی نماز کا بھی ذکر ہے، اور وہ بھی ایسے تھے کہ جو مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی نمازیں ان کے ایمان کی نشانی یہ معتبر نہیں۔ تو خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ کیونکہ درس کا وقت مختصر ہوتا ہے، ہم آپ کو خلاصتاً وہ باتیں عرض کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں طویل باتیں ذکر کر کے جو نچوڑ رکھ دیا گیا ہوتا ہے، عوام تک وہی ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ تو ایمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کو نبی پاک سے ٹوٹ کر عشق اور پیار ہو۔ جب حضور کی مبارک شانوں کی بات آئے تو چہرے دیکھ لو، جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ لینا نبی کا غلام بیٹھا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا سچا مومن بیٹھا ہے۔ اور جب حضور کی شانوں کی بات آئے اور آئیں بائیں شائیں کر نہیں جی تم تو قرآن پڑھ رہے ہو، یہاں تو اللہ کی توحید سے بنا، یوں کر کے معاذ اللہ باتیں کرے تو سمجھ لینا کہ یہ رونگ نمبر ہے۔ اور یہ بات واقعی حقیقت ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے آج حضور کی شان کو بیان کر رہا ہوں، اور یہ عقیدے کی بات ہے، سیکھنے کی بات ہے، اور بغیر حدیث کی مدد کے آپ قرآن کو پڑھیں گے تو بندہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے سب سے بڑے شارح اگر ہیں تو میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں آج آپ کے سامنے حضور کے علم غیب کی بات رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں قرآن پڑھوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کو بیان فرمایا، وہ آیات کون سی ہیں؟ لوگ اپنی طرف سے بعض اوقات باتیں بنا لیتے ہیں، بھئی سنی قرآن نہیں پڑھتے، من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔ آئیے سنی کی زبان سے قرآن سن کر تو دیکھیے۔ آپ نے شاید کسی سنی کی زبان سے قرآن نہیں سنا تبھی یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ میں معترضین کو بات کر رہا ہوں۔ آئیے حضور کریم علیہ السلام کی شان قرآن سے سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا رب سورہ نساء میں کیا فرما رہا ہے؟ کتنی واضح آیت ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ۔ کسی سے بھی ترجمہ کروا لیجئے، ترجمہ یہی بنے گا، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم لوگوں کو غیب کا علم دے، تمہیں غیب کی اطلاع دے، تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ عام بندوں کو غیب کا علم دے دے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ کتنی واضح آیت ہے کہ رسولوں کا رب غیب کا علم دیتا ہے۔ آئیے سورہ جن کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورہ جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ فقط یہاں پہ وقف نہیں کر لینا، اور یہاں وقف قرآن میں ہے بھی نہیں، کچھ لوگ وقف کر لیتے ہیں، اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے، بھئی اللہ عالم الغیب ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی قرآن کی آیت پوری تو پڑھ کر دیکھو۔ فرمایا عالم الغیبی۔ میں ایک مرتبہ یہ مسئلہ بیان کروں، ایک بندہ کہنے لگا جی علامہ صاحب ایسے مسائل نہ بیان کیا کریں۔ میں جی کیوں نہ بیان کیا کریں؟ جی بس آپ مسئلے مسائل ہی بیان کیا کریں، نمازوں کی باتیں بیان کیا کریں۔ میں کہتا ہوں نماز کی بات جہاں بیان کر رہے ہیں تو جس نے ہمیں نماز پڑھانا سکھایا ہے اس مصطفیٰ کی شان کو کیوں نہ بیان فرماؤں؟ اس کے نبی پاک علیہ السلام کے جو رب نے کمالات عطا کیے ہیں اس کمالات کو کیوں نہ بیان فرماؤں؟ کچھ لوگ بولتے ہیں جی مولانا صاحب کبھی کبھی جذباتی باتیں کر دیتے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کریں جی، لوگ مجبور کر دیتے ہیں، اور یہ میں آپ کو آپ بیتی سنا رہا ہوں۔
کہ نبی پاک کی شان جب بھی بیان کی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے کوئی معترض اٹھ کر آ گیا، اور وہی معترض ہے جو رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، رسول اللہ کی شان بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ تو آئیے فقط قرآن سنا رہا ہوں تاکہ اعتراض نہ کر سکے کوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کا رب کیا فرماتا ہے؟ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنا غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا۔ اچھا، کیا یہاں آیت ختم؟ کیا یہاں بات ختم کہ اللہ غیب کا علم کسی کو دیتا ہی نہیں؟ فرمایا الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول پہ راضی ہوتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے، اور اللہ اپنے ہر رسول پہ راضی ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کسی رسول پہ راضی نہ ہو۔ اور میں رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھ کر نبی کی شان بیان کر رہا ہوں، حضور کے علم غیب کی بات کر رہا ہوں، اور اس بات میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں کہ یہ قرآن سارے کا سارا اترا ہے تو سیدہ آمینہ کے لال پر اترا ہے۔ اور قرآن کی شان کیا ہے؟ فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، ہر خشک و تر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن مجید میں کوئی ایسی شے نہیں جو ہم نے کھول کر بیان نہ کی ہو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ قمر کے اندر اس بات کو بیان فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی شے اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی 5 سے 7 آیات قرآن کی پڑھ دی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب پر۔ اچھا، اب یہاں پر جو میں نے ذکر کی ہے کہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، ہر چھوٹی بڑی شے قرآن میں موجود ہے۔ اب آئیے رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رب کا کلام تو ہی بتا، تو آتا کس کو ہے؟ سب سے زیادہ قرآن جاننے والا کون ہے؟ رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رب نے سارا قرآن سکھایا تو اپنے حبیب کو سکھا دیا ہے، اپنے محبوب کا سکھا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا عظمت و شان مصطفیٰ۔ صرف مسائل میں نہیں الجھنا، الحمدللہ ہم نماز کے مسائل بھی بتاتے ہیں، ہم روزے کے مسائل بھی بتاتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بھی بتاتے ہیں، لیکن مسائل تک محدود نہ رہیے گا۔ یہ نہ سمجھیں یہ مولوی صاحب بڑے علم والے ہیں، یہ نماز کے مسئلے بھی جانتے ہیں، یہ قرآن کے مسئلے بھی جانتے ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے بھی جانتے ہیں۔ اگر کسی کے علم کو سلام پیش کرنا ہے تو اس علم کو، اس عالم کو سلام پیشنا ہے جو آمینہ کے لال کی شانوں کو بھی بیان کرنے والا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان سنیے، اللہ نے فرمایا یہ قرآن جس میں ہر خشک و تر چیز کا میں نے ذکر رکھ دیا ہے، ہر چھوٹی بڑی شے کو بیان کر دیا ہے، یہ قرآن اگر کوئی جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے تو وہ میرا محبوب جانتا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اب آپ کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے بھئی قرآن تو بہت سارے بندے جانتے ہیں، قرآن تو علماء آج کے دور کے بھی جانتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں چلو اس کا بھی کھیرا کر لیتے ہیں، یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج کا مولوی بھی قرآن جانتا ہے، میرے نبی بھی قرآن جانتے ہیں، فرق کیا ہوا؟ آئیے رب کے قرآن سے ہی فرق پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے علم کی بات کرتے ہو، سنو وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے بڑا تھوڑا دیا گیا ہے۔ تمہیں علم کون سا دیا گیا؟ قلیل۔ اللہ نے قلیل کا لفظ استعمال کیا۔ اور حضور کی شان کی بات آئی تو رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب رب نے تجھے وہ کچھ سکھا دیا جو تو جانتا نہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہاں بات ہی ختم ہو گئی۔ فرمایا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پہ رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے، حدیث کی طرف بھی میں انشاءاللہ آؤں گا، وہ کل کے درس میں۔ اب میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور جو علماء پہلے کے دور کے گزرے ہیں جنہوں نے تفاسیر لکھی ہے ان کی رائے بھی جانیے۔ یہ نہیں کہ آج کا بندہ تھوڑا اردو لکھنا پڑھنا جان گیا، وہ ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، کسی کو کھاتے میں ہی نہیں لے رہا، کہتا نہیں جی بھائی میں تو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں مولویوں کی باتوں میں نہیں الجھتا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں جس سے وہ لوگ جو دلیل پیش کرتے ہیں میرے نبی کے علم غیب کے خلاف اور پڑھتے قرآن ہے، آئیے اس آیت کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اس آیت کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ شور ڈالتے جی اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم کہہ دو میرے پاس کوئی لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ، اور یہ بھی کہ میں غیب جانتا ہوں،
کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نبی غیب نہیں جانتا، نبی خود کہہ رہے میرے پاس نہ تو خزانے ہیں اللہ کے نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ اب یہ آیت پڑھ پڑھ کر امت کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ نبی کو کوئی غیب کا علم ہی نہیں، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان جو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں تفسیر کی طرف نہیں آ رہے، کہتے ہیں تفسیر بعد والوں نے لکھی ہے، ہم صرف ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ترجمہ کس نے لکھا ہے؟ ترجمہ بھی تو بعد والوں نے ہی لکھ دیا نا، تو پھر عربی میں قرآن پڑھو اور سمجھو تو پھر تمہاری عقل کا پتہ چلے۔ تو ایک الٹی اور عجیب و غریب منطق والی بات ہے، لیکن آئیے اس آیت کو بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ معترضین کے اعتراض کا جواب دیا جا سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو یہ فرمایا نا کہ میں نبی پاک آپ یہ فرما دیں میں غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آج کے دور کی بات ہی نہیں کرتا، آپ آئیے جو اوائل کے مفسرین گزرے ہیں ان مفسرین کی میں بات کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ کتب معتبرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے جنہیں دین کا علم عطا فرمایا وہ تفاسیر لکھنے والے علماء مفسرین نے لکھا وَإِنَّمَا نَفَى عَن نَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَاعْتِرَافًا بِالْعُبُودِيَّةِ۔ یہ علماء مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا، کہا کہ نبی پاک نے جو یہ فرمایا نا میرے پاس اللہ کی کوئی خزانے نہیں ہیں نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، کہا اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ذات سے یہ جو نفی کی ہے نا یہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کی ہے۔ کہا تواضعا للہ و اعترافا بالعبودیت، اپنی عبودیت کا بندہ ہونے کا اعتراف کرنے کے لیے، عاجزی کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ بات ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبودیت کا اعتراف ہو جائے۔ پر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے اور میرے نبی کو بھی عطا فرما دیا ہے۔